बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है और आज हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद रिहायशी कमेटी की जानिब से आज शहरी का एहतमाम किया गया। उनके तमाम अरकान यहाँ बैठे हुए हैं और यकीन तौर पर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ेदार खानों का, मगर अभी ये वक्त नहीं हुआ है। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा तिलावत कलाम रब्बानी से और हमारे साथ मौजूद हैं कारी हसनैन साहब। उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। कारी हसनैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कारी हसनैन साहब बड़ी ज़बरदस्त तिलावत कर रहे थे और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ शहरी की तैयारी का कलाम रब्बानी से हुआ और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और उनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो यकीन तौर पर कारी हसनैन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तिलावत की है और हम चलते हैं कि नाज़ ख़्वानी की तरफ और गुलाए अक़ीदत का नजराना पेश करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ सनाखान रसूल फ़हीम नियाज़ी साहब मौजूद हैं, तो हम उनसे गुलाए अक़ीदत का नजराना भी सुनेंगे। खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। खूबसूरत एक नात अदीब रायपुरी साहब की पेश की और बड़ा खूबसूरत कलाम था। खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी दमा खुदा ना करे। हमारे साथ इस वक्त रमज़ान मुबारक की फजीलत के हवाले से और शहरी की तैयारी के हवाले से हमारे साथ मौलाना नवेद साहब मौजूद है। उनसे कहेंगे, उनसे गुजारिश भी करेंगे कि रमज़ान मुबारक के हवाले से कुछ फजीलत पर बयान और रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन, रमज़ान के हवाले से जो है वो कुछ फ़ज़ाइल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो महीना है ये बहुत बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मोमिनों का रिस्क बढ़ा देते हैं। उसके अलावा मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस रमज़ान मुबारक के अंदर हर अमल का दर्जा बढ़ा देते हैं। जो नवाफिल पढ़ते हैं आप, उसका अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाते हैं, और जो एक फ़र्ज़ आप अदा करते हैं
اللہ رب العزت جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ پاک سے جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ پاک تو مجھے رمضان کے مہینہ میں پہنچا دیں. تو میرے محترم یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے میرے محترم کہ اس کے اندر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ جتنا سے زیادہ وقت آپ کے پاس ہو وہ ذکر اذکار میں گزارے. اور اس کی جو راتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے تراویح کے بارے میں اہتمام فرمایا کہ اس تراویح کو جو ہے آدمی اہتمام سے پڑھنے والا بن جائے. چونکہ میرے محترم تراویح کے بارے میں آتا ہے جو ایک سجدہ تراویح کا ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک سجدے کے بقدر اس کو جو ہے وہ جنت میں اس کے نام کا ایک محل بن جاتا ہے. تو میرے محترم ہر عمل کا جو ہے وہ درجہ وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے محترم ہم جو ہے کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں، مدد کریں، اور لوگوں کے لیے جو ہے جتنا آسانی پیدا کر سکتے کریں، اور لوگوں کو معاف کریں. آپ علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع موجود تھا. اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ممبر پہ جو ہے وہ تشریف فرما پہلا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ آمین کہی. پھر دوسرا قدم رکھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہی. پھر تیسرا قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہی. تو جیسے ہی آپ ممبر سے اترے تو صحابہ نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم نے آج آپ سے ایک بہت عجیب بات جو ہے محسوس کی. آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے پہلا قدم رکھا اور میں نے آمین کہی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف کا مہینہ پاوے اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرے. تو میں نے کہا آمین. تو کہا پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا تو میں نے کہا آمین. تو پھر تیسرا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ہے جس کے والدین جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کو جنت میں لے جانے والا نہ بن جائے. تو میرے محترم جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا نے جو ہے اس کو اور سخت کر دیا. تو میرے محترم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم درود شریف کا اہتمام کریں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ہمارا جذبہ ہو، لوگوں کو معاف کرنے کی صرف تو حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ دو شخص اگر لڑ رہے ہوں، ایک شخص اپنے حق کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لے، تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائیں گے. تو آدمی جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے کی صرف پیدا کرے اور جو ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میرے محترم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا نویر صاحب اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ یہ محبت، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. تو ہم چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، بریک سے واپس آئیں گے اور چلیں گے سحری کے دسترخوان پہ جہاں پہ لگی ہوگی سحری اور نارتھ نازم آباد رہائشی کمیٹی کے عہدیداران سے ہماری بات چیت ہوگی بڑی خوبصورت اور بڑے مزیدار کھانوں کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا نویر صاحب اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے اب وہ روشنی ڈال رہے تھے. اور اس وقت ہمارے ساتھ نارتھ نازم آباد رہائشی کمیٹی کے تمام عہدیداران بھی موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل حمید صاحب اور ان سے بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی سحری کی تیاری کا اہتمام کیا ہے اور یقینی طور پہ یہ رمضان المبارک میں پورے روزے تو رکھ رہے ہیں، بالکل 8واں روزہ ہے. ایک ہاتھ اگر روزہ چھوٹ گیا ہوا تو شاید وہ بیماری کی وجہ سے وہ پتہ چل جائے گا سچائی کے ساتھ. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت زبردست، ماشاءاللہ زبردست پورے جا رہے ہیں. ابھی تک کوئی چھوٹا نہیں ہے ابھی تک الحمدللہ. کوئی چیز تو چھوٹ گئی ہوگی، کوئی ایک ہاتھ نماز چھوٹ گئی ہوگی یا تراویح کوئی چھوٹ گئی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان ساری سب چیزوں کی، کیونکہ ایک بابرکت مہینہ ہے اور سمجھے کہ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ پاک ہر سال یہ جو ہے رمضان المبارک جو ہے وہ ہم لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے میں لے کر آئے. کیونکہ 11 مہینے تو آپ کو پتہ ہے مصروفیات بہت ساری سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں
اللہ کی طرف جو ہے وہ زیادہ رجوع ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی رہتی ہے کہ ساری سب چیزیں جو ہیں پوری مطلب ہو. کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا بھی ہے، بے شک. اور اس میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن پاک بھی نازل ہوا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ 27 رمضان المبارک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود بھی آیا. بے شک. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اعزاز ہے، اور اس طریقے سے بھی ہم اس کو لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے پاکستان، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے نام پہ اپنے یہ پاکستان بنا، اور پھر اس کا قیام بھی سب سے بابرکت مہینے میں ہوا. تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اللہ کا تحفہ بھی ہے، اور ہم سب کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ اس مہینے میں ہم جو بھی جتنے بھی اپنے مذہبی کام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس میں ہمیں پاکستان کے لیے بھی حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ہمیں جو ہے نا تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو ایسا کام، ایسی چیزیں کرنی چاہیے. فیصل امیر صاحب ہمارے ساتھ سحری کے دسترخوان پہ موجود تھے. انہوں نے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی زبردست بات ہے کہ اس وقت میرے ساتھ نعمان مرزا صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں سحری کے حوالے سے، کیونکہ اس سحری کے دسترخوان پہ زبردست پراٹھے رکھے ہیں، مگر وہ سوکھ رہے ہیں، اور جب سوکھ جاتے ہیں نا تو چائے کے ساتھ وہ کڑا ہو کے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ انتظام ہے نعمان صاحب کا. نعمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان صاحب آج سحری کے دسترخوان پہ بڑے زبردست پراٹھے رکھے ہیں اور چائے بھی رکھی ہے. تو آپ کو چائے اور پراٹھے کھانے کا موقع نہیں مل رہا کیونکہ آپ میرے سے گفتگو میں مصروف ہیں. یہ بتائیے کہ نارتھ ناظم آباد رہائشی کمیٹی جو ہے مختلف علاقوں میں صفائی کے حوالے سے کام کرے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ نے مسجدوں کے آگے کچھ پانی وانی بھرا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی کام کیا؟ ہم لوگوں نے یہ ایک علاقے کے ہی لوگوں نے مل کر اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام سٹارٹ کیا تھا. جڑتے گئے لوگ، کارواں بنتا گیا، اور الحمدللہ آج یہ پوزیشن ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی جب ہم کو اور دوسرے لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو میسیجز آتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہے، کچھ ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو فوری ریزالو کریں. اور اس میں ہمارے ساتھ تقریباً الحمدللہ ہمارے سارے ادارے بھی بڑے ایکٹیولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور جو کمپلینس پہلے دنوں میں، ہفتوں میں ریزالو ہوتی تھیں، اب وہ الحمدللہ کچھ گھنٹوں میں یا چند دنوں میں، 1 یا 2 دن کے اندر وہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. اچھا، تو آپ یہ بتائیے گا کہ سحری کا جب اہتمام گھر میں ہوتا ہے تو وہ بھی اسی ٹائپ کا ہوتا ہے یا مزیدار کھانے لگے ہوئے ہوتے ہوں؟ گھر کے اندر بالکل ذرا ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. مزیدار کھانے بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں. جہاں عبادت بھرپور ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، تو ساتھ یہ کھانے، مزے کے کھانے پینوں کے بھی مزے چل رہے ہوتے ہیں. سحریاں باہر ہو رہی ہوتی ہیں، باہر سے افطار کے سامان آ رہے ہوتے ہیں، تو بس چلتا رہتا ہے یہ چائے، پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں. اچھا چلیں، یہ تو بات ہو رہی ہے چائے پراٹھے کی، آپ نے کہا گھر میں مزیدار کھانے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے گھر کے اندر جو یہ سحری یا تو والدہ کے ہاتھ کی پسند ہے یا بیگم صاحبہ کے ہاتھ کی؟ بیگم صاحبہ ہی کرتی ہیں، اب تو والدہ تو ہے نہیں. چلے اللہ تعالیٰ اللہ ان کی مغفرت کرے انہیں. مگر ان کے ہاتھ کی کوئی تو چیز پسند ہوگی نا والدہ کے ہاتھ؟ والدہ کے ہاتھ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بزرگوں کے ہاتھ کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے والدہ، دادی، نانی، تو سب کا ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. بٹ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، والدہ کے تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت عمران انیس صاحب موجود ہیں، اور ان کا تعلق بھی نارتھ ناظم آباد رہائشی کمیٹی سے اور سحری کے دسترخوان پر موجود ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں بڑی دیر سے بڑے خوش اور اخلاق کی آواز، اور یہ مزیدار انجوائے کر رہے ہیں کھانے کے بھی، پراٹھے کی. مگر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر عمران علی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، آتے ہیں، بڑا زبردست سوال کرتے ہیں. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے سنا ہے کہ آپ کو بڑی زبردست نعتیں آتی ہیں اور بڑی خوبصورت، تو کچھ چند اشعار نعتوں کے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا بات ہے، عمران صاحب نے تو واقعی کمال کر دیا کہ رمضان المبارک میں سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ یہاں کا آغاز کیا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عمران صاحب ایک قاری بھی ہیں تو پھر قرأت انہی سے کرواتے، مگر کوئی بات نہیں، انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار تو نہیں سنائے. مگر ان سے بات کرتے ہیں کچھ نارتھ ناظم آباد میں صفائی کے حوالے سے. عمران صاحب یہ بتائیے گا، نارتھ ناظم آباد کمیٹی جو ہے
बड़े अरसे तक काम कर रही है और इलाके में कई लोग आपके बाकायदा मेंबर बनते चले आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में हो गए, तो क्या समझते हैं कि बल्दियाती जब निज़ाम आएगा तो आप लोगों के इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है? देखिए, नॉर्थ आज़ाबाद के रिहायशी की हैसियत से के अलावा मैं इस एरिया में DMC का एक नुमाइंदा भी हूँ और बिलखुसूस हमारी इस यूनियन कमेटी नंबर 23 जो है उसी एरिया में हम लोग यहाँ पे मेहदी हसन पार्क में बैठे हुए हैं, तो मुझे बताया गया तो मैं ज़रूर यहाँ पहुँचा और इस नॉर्थ आज़ाबाद रिहायशी कमेटी के साथ जुड़ के हम लोग आजकल एक बहुत बेहतरी की तरफ जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसको बल्दियाती हवाले से हम कोई माजी के मुकाबले में कोई बेहतरी ला सकें और इन लोगों की हौसला अफजाई की वजह से हम लोगों को बहुत कामयाबी भी हासिल हो रही है और अच्छा लगता है काम करते हुए और इन वसाइल में रहते हुए जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ये सब इनके सामने है और पहले की निस्बत जो मसाइल हमारे जैसे कि नोमान मिर्ज़ा भाई ने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले के जो शिकायतें होती थी वो काफ़ी दिन लग जाते थे, लेकिन अब जो एक कोऑर्डिनेशन बना है उसकी वजह से हमारी जो शिकायतों में काफ़ी दिन लग जाते थे, अब हम विद इन आवर और एक दिन में 2 दिन में उन शिकायतों का इजाला कर पाते हैं। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो आप क्या समझते हैं कि सहरी का एहतमाम आज नॉर्थ आज़ाबाद रिहायशी कमेटी ने किया, फरहान अब्बास साहब भी थे, तो अभी वो मौजूद तो नहीं है मगर वो बाहर आ जाएंगे, तो ये समझें कि आपने सहरी के अलावा कुछ इफ्तार के भी इंतजाम कर रहे हैं अपनी कमेटी की तरफ से? जी हाँ, हमारे पास अनकरीब एक प्रोग्राम है हमारे पास और हमारे ये राहिल फारूकी साहब बैठे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, यूनियन कमेटी के सेक्रेटरी हैं यहाँ पे ये, और इंशाल्लाह ताला हमारा हर साल प्रोग्राम होता है और इत्तेफाक की बात है इसी पार्क के अंदर ही हम लोग ये एहतमाम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि बहुत जल्द इसका एक अनाउंस करें और आपको भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर दावत देंगे और एक दफ़ा फिर से जुड़ के बैठेंगे और दीगर साथी भी। हमारे साथ मौजूद थे इमरान अनीस साहब और उन्होंने बचपन की बातें बताई कि मैंने रोज़ा रखा भी है और वालिद साहब भी बड़े सख्त थे क्योंकि क्रिकेट खेलने जाया करते थे। मेरे साथ इस वक्त तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं और तौसीफ अहमद यानी पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जिन्होंने इमरान खान के दौर में ऑफ स्पिन से आगाज़ किया था और नॉर्थ आज़ाबाद की बड़ी खुशनसीबी है कि अगर क्रिकेटर तो ना बन सके मगर ये नॉर्थ आज़ाबाद में आवाम की खिदमत करने का बेड़ा उठाया, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? तो सब ये बताइए कि नॉर्थ आज़ाबाद में आप बड़े काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है सेक्टर जाके एल ब्लॉक हुआ, एच ब्लॉक हुआ, एन ब्लॉक हुआ, तो वहाँ क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की? सफाई सुथराई की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशों से हमारे तमाम कोऑर्डिनेटर्स जितने अल्हम्दुलिल्लाह इस नॉर्थ नाज़ाबाद रेजिडेंस कमेटी के हैं उन सब की काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम यूसीस के जो सेक्रेटरीज़ हैं और जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुलाजमीन हैं, वर्कर हैं, लेबर हैं, उन तमाम लोगों की काविशों से आज नॉर्थ नाज़ाबाद की जितनी भी सफाई सुथराई का निज़ाम है बहुत बेहतर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल बारिश के बाद से जितनी परेशानियां उठी थी वो एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व करी, तमाम कोऑर्डिनेशन लेवल को मिलाया और भरपूर तरीके से हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया। तो आप क्या समझते हैं कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना और आज सहरी का एहतमाम जो किया आप लोगों ने, तो इस बारे में क्या कहोगे? सर, रमज़ान अल्लाह का शुक्र है, मुसलमानों के लिए एक नेमत है, अल्लाह का ख़ास इनाम है हमारे ऊपर कि ये रमज़ान सिर्फ मुसलमानों को ही मिलता है। जितनी खिदमतें समेट सकें, नेकियां समेट सकें, वो कोशिश करते हैं कि लोगों के काम आएँ। छोटे छोटी परेशानियां देखते हैं रोज़ाना सुबह शाम, तो हस्ब तौफीक जो हैसियत है अल्लाह ताला ने दी है उसको बरोकर लाते हुए अंजाम देते हैं ताकि जो कोई तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ को पूरा कर सके। शहजाद साहब ये बताइएगा रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर तो आपकी क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात रमज़ान के अंदर क्योंकि टाइम शॉर्ट हो जाता है, ऑफिस टाइमिंग कम हो जाती है, एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग जो रमज़ान से पहले काम कर रहे होते हैं वो भी रमज़ान के अंदर काम करने को कम मिल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम काम कर सकें इबादत के साथ साथ। तरावी का टाइम होता है, उसके बाद फिर टाइम कम होता है सहरी और तरावी के टाइम दरमियान में, तो उसमें हमारी इबादत के साथ साथ हमें फैमिली को भी टाइम देना है, बाहर को भी देखना है, ओवरऑल जो तरीका है हर चीज़ का। अच्छा, आज जो सहरी का एहतमाम किया गया है और फरहान साहब और आपकी पूरी टीम ने इस बारे में क्या कहोगे? देखिए माशाल्लाह ये एहतमाम तो बार बार होना चाहिए, ये एहतमाम तो वो एहतमाम है जिसका
ثواب ہی کہیں اور چلے جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی اور آئندہ بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اس ٹائپ کے اہتمام ہم کرتے رہیں, کیونکہ اس طرح ہم مل جل کے بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے, ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ایک اچھی گفتگو جاری رہتی ہے جو رمضان المبارک کے حوالے سے بھی جاری رہتی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے, کیوں عام دنوں میں ایسے اہتمام نہیں ہو پاتے ہیں. تو رمضان کے اندر اس اہتمام کا بڑا فائدہ بھی ہے, ثواب بھی ہے اور مزہ بھی آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا بچہ ہے اور یقینی طور پر اس سے ہم تلاوت سنتے ہیں, کیونکہ تلاوت کلام ربانی یوں سننا چاہیے کہ رمضان المبارک کی 27 شب میں قرآن پاک بھی نازل ہوا تھا. تو بیٹا آپ یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم احمد. ابراہیم, یہ تو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہا جاتا نا کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور خانہ کعبہ میں بڑا زبردست بڑا پیارا نام ہے, تو کیا سناؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. کیا بات ہے بھائی, ہمارے ساتھ بڑے ننھے منھے اور بڑی خوبصورت آواز میں انہوں نے یہ تلاوت کی ہے. میرے ساتھ ایک اور بھی بچہ موجود ہے اور ہم اس سے بھی کچھ سننا چاہیں گے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد عمر مرزا. ارے واہ واہ, عمر تو بڑے بہادر تھے. اچھا میجرز بھی ہیں, تو آپ کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, ہمارے پاس جو نارتھ نوردہ رہائشی کمیٹی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم میں بھی بڑے آگے کر رہی ہے. اور یقینی طور پر ہمارے ساتھ ایک اور کم سن بھی بچہ موجود ہے, ہم اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کی سحری میں وہ کیا سنائیں گے. کیا سنائیں گے بھائی؟ نعت سنائیں. نعت کے چند اشعار سنائیں, یہ ٹائم نہیں ہے. میری الفت مدینے سے یوں نہیں, میری الفت مدینے سے یوں نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. بھائی واہ واہ, ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ بڑا خوبصورت بچہ ایک نعت پڑھا تھا, ان کے ساتھ ایک اور بچے, تو وہ بھی نہ رہ جائیں, کیونکہ ان سے بھی سن لیتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان, کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن. میں تیرے قربان محمد, میں تیرے قربان. قرآن سحری کی تیاری کا وقت بھی سحری کا اس وقت ہو چکا ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان عباس صاحب, اور ان کی محنتیں اور کاوشیں نارتھ نازک آباد میں ان کی کمیٹی ان کے عہدیداروں کے ساتھ بڑا کام کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے. ہم آج کے دسترخوان پہ صرف بات کریں گے سحری کی. فرحان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فرحان صاحب یہ بتائیے کہ آج آپ نے سحری کا دسترخوان سجایا, اور یہ ایسا مختصر جو ہے سحری کا دسترخوان ہے جسے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں نا تو اس میں مزہ نہیں آتا, اور یہ سادگی کے ساتھ آپ نے اہتمام کیا, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر یہ آپ کی ذرا نوازی ہے جی انصاری صاحب. یہ ہم کچھ زیادہ اہتمام تو کر نہیں سکے, لیکن آپ نے جیسے ابھی ابتدا میں کہا تھا کہ سحری میں برکت ہے, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. تو سحری میں جناب وہی بات ہے کہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی, لیکن وہ خلوص و پیار اور محبت دیکھی جاتی ہے. تو بس یہ اس طرح اہتمام جی چلتا رہتا ہے ہمارا. تو مگر بڑا زبردست آپ نے سادگی سے لگایا. کرونا کے حوالے سے, کرونا وائرس کی وبائی بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے,
तो क्या समझते हैं कि आप लोग नॉर्थ नॉर्मल SOPs के हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सरकारी लेवल पे जितनी इसकी तमाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो हमें फॉलो करनी होती हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं जी, वो इस बारे में काफ़ी फोकस्ड हैं, उनकी अप्रोच बड़ी फोकस्ड है। हाँ जी, राजा मोहम्मद बख्श राजा साहब इज़ वेरी फोकस्ड माशाल्लाह, और वो गाहे बगाहे लोगों के साथ मिल के बैठ के लोगों को इन पर्सन भी तलकीन इस चीज़ की करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कैसे फॉलो करना है। तो वी आर ट्राइंग जस्ट टू फॉलो अप। नॉर्थ नॉर्थ रिहायशी कमेटी की जानिब से आज मेहंदी पार्क के अंदर सहरी का एहतमाम किया गया है। हमारे प्रोग्राम सहरी की तैयारी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान और नए सहरी के दस्तरखान पर मौजूद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।